بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو میں ہم فعل یعنی کہ ورب، فاعل یعنی کہ سبجیکٹ اور مفعول یعنی آبجیکٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ فعل یعنی کہ کام۔ اب قواعد کی روح سے ہم فعل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ جن الفاظ سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے انہیں فعل کہتے ہیں، یا قواعد میں ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار پایا جائے فعل کہلاتا ہے۔ جیسے ہرن پانی پی رہی ہے، باسط سائیکل چلا رہا ہے، لڑکیاں اسکول جا رہی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں فعل کیسے بنتے ہیں۔ فعل مصدر سے بنتے ہیں۔ مصدر یعنی کیا؟ ایسا لفظ جس سے فعل اور صیغے مشتق ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے۔ انہیں کچھ اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے سونا، لکھنا، پڑھنا، دوڑنا، کھانا، کھیلنا، اڑنا، تیرنا، لگانا، کھودنا، جھیلنا، توڑنا، جوڑنا، آنا، پانا، بھیجنا وغیرہ۔ ان مصادر پر جملے بناتے وقت تعداد، جنس اور زمانہ ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ چلیے ایک تصویر کی مدد سے ہم افعال کی مختلف صورتوں کو سمجھتے ہیں۔ جیسے سورج ڈوب رہا ہے، شام ہونے جا رہی ہے، شفق پر لال رنگ چھایا ہوا ہے، پرندے اپنے مسکن کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ان جملوں میں ڈوب رہا ہے، جا رہی ہے، چھایا ہوا ہے، لوٹ رہے ہیں، یہاں پر فعل پر تعداد، جنس اور زمانے کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ اور جملوں سے ما تصاویر فعل کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ جیسے کسان ہل چلا رہا ہے، اس جملے میں چلا رہا فعل ہے۔ لڑکی پھول توڑ رہی ہے، اس جملے میں توڑ رہی یہ فعل ہے۔ اور محسن کتاب پڑھ رہا ہے، یہاں پڑھ رہا یہ فعل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فاعل کسے کہتے ہیں۔ فاعل یعنی کام کرنے والا۔ چلیے قواعد کی روح سے فاعل کے مفہوم کو سمجھتے ہیں۔ جس کے ذریعے کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو وہ لفظ فاعل کہلاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اسم جس کے توسط سے کوئی فعل واقع ہو وہ فاعل کہلاتا ہے۔ دیکھیے ان تصاویر کے ساتھ مربوط جملوں کو۔ شاہد لکھ رہا ہے، لڑکے کبڈی کھیل رہے ہیں، اور شبنم پھول توڑ رہی ہیں۔ یہاں پر سفید رنگ میں دیے گئے الفاظ فاعل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ کام کرنے والا۔ اب دیکھتے ہیں مفعول۔ مفعول یعنی جس پر کام کا اثر ہو۔ مفعول کی تعریف اس طریقے سے بیان کی جا سکتی ہے۔ مفعول جس پر کام ہو یا جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو وہ لفظ مفعول کہلاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو اسم جس پر کسی فاعل کے فعل کا اثر ظاہر ہو اسے مفعول کہتے ہیں۔ جیسے چیل سانپ کو لے اڑی، فاروق پتنگ اڑا رہا ہے، اور سیما پودے لگا رہی ہیں۔ یہاں پر پیلے رنگ میں دکھائے گئے الفاظ مفعول ہیں، یعنی کہ ان پر کام کا اثر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں چند جملے دیے جا رہے ہیں جن میں فعل، فاعل اور مفعول تینوں کی وضاحت پیش کی گئی ہے۔ پہلا ہی جملہ ہے ملاح کشتی چلا رہا ہے۔ یہاں ملاح فاعل ہے، چلا رہا فعل اور کشتی مفعول ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیے، باجی سویٹر بن رہی ہے۔ اس میں باجی فاعل ہے، بن رہی فعل ہے، سویٹر مفعول ہے۔ تیسرا جملہ دیکھیے، زاہد لٹو گھما رہا ہے۔ یہاں پر زاہد فاعل ہے، گھما رہا فعل ہے اور لٹو مفعول ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، کمہار برتن بنا رہا ہے۔ اس جملے میں کمہار فاعل ہے، بنا رہا فعل ہے اور برتن مفعول ہے۔ اس کے بعد اور ایک جملہ دیکھیے، ذاکر سائیکل چلا رہا ہے۔ اس جملے میں ذاکر فاعل ہے، چلا رہا فعل ہے اور سائیکل مفعول ہے۔
اب پیش کردہ ان جملوں میں آپ خود فعل فاعل مفعول تلاش کیجئے۔ زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، سندباد نے جادو کے اثر کا مقابلہ کیا، اسلام نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا، پتنگ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، مولانا ابوالکلام آزاد نے الہلال اخبار جاری کیا، غزالہ امور خانہ داری میں بڑی مہارت رکھتی ہے۔ فعل کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص، فعل معروف، فعل مجہول۔ معنی و مفہوم کے اعتبار مزید کچھ قسمیں ہوتی ہے، جیسے فعل زمانی، فعل مکانی، فعل طوری، فعل سببی اور مطابقت فعل، یا جسے فعل مطابقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں ان اقسام کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل لازم، جس فعل کا اثر اس کے فاعل تک محدود رہے فعل لازم کہلاتا ہے، جیسے منا سو گیا، دھنک نکلی، پھول مہکے، ریل آئی۔ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فعل کا اثر اس کے فاعل تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فعل کی دوسری قسم، جس میں مفعول بھی فعل کے ساتھ لگ کر آتا ہے، جیسے انور نے خط لکھا۔ یہاں پر فعل فاعل مفعول تینوں اجزاء شامل ہے۔ ہم نے گیت گایا، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فعل فاعل مفعول تینوں بھی اجزاء شامل۔ فعل کی یہ قسم فعل متعدی کہلاتی ہیں۔ اب آگے ہم فعل لازم اور فعل متعدی دونوں کا تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر چند جملے دیے گئے ہیں، جس میں ایک جانب فعل لازم کے جملے ہیں اور دوسری جانب اسی جملے کو فعل متعدی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ یہاں پہلا ہی جملہ دیا گیا ہے، جہاز ڈوب گیا۔ کہاں ڈوبا اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل لازم کا بیان ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں گے، جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ یہاں فعل فاعل مفعول تینوں موجود ہیں۔ سوداگر نے خریدا، کیا خریدا؟ اسے فعل متعدی میں واضح کیا گیا، سوداگر نے مال خریدا۔ تیسرا جملہ ہے، عبدالحق سوار ہوا۔ اس جملے کی مفعول کے ساتھ وضاحت اگلے جملے میں موجود ہے، عبدالحق گھوڑے پر سوار ہوا۔ مالی نے پانی دیا، یہ جملہ مفعول کے ساتھ آگے بیان کیا گیا ہے، مالی نے پودوں کو پانی دیا۔ بادشاہ سلامت تشریف لائے، متعدی کی شکل میں جملہ آگے آیا ہے کہ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے۔ اب دیکھتے ہیں فعل معروف کسے کہتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ مرغی دانہ چگ رہی ہے، اسما گیت گا رہی ہے، متین لٹو گھما رہا ہے، چڑیا چہک رہی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں۔ ان تمام جملوں میں لال رنگ میں فاعل کو واضح طور پہ دکھایا گیا ہے، یعنی کہ یہ تمام جملے فعل معروف کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فعل مجہول کسے کہتے ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ الو بنایا گیا، خط لکھا گیا، منصوبہ بنایا گیا، سبق پڑھایا گیا، دروازہ کھولا گیا، مال چرایا گیا۔ ان تمام جملوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا فاعل غائب ہے۔ الو کس نے بنایا، خط کس نے لکھا، منصوبہ کس نے بنایا، سبق کس نے پڑھایا، دروازہ کس نے کھولا، مال کس نے چرایا۔ یہاں پر کسی بھی جملے میں فاعل سامنے نظر نہیں آتا ہے، اس لیے یہ تمام جملے فعل مجہول کی مثالیں ہیں۔ چلیے اب فعل ناقص کو سمجھتے ہیں۔ جملے میں وہ فعل جس سے کسی کام کا کرنا نہیں بلکہ ہونا پایا جاتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں جس فعل سے شے کا ہونا اور فاعل کی حالت ظاہر ہو فعل ناقص کہلاتا ہے۔ وہ سب باغ میں ہیں، آندھی تیز ہے۔ اس طریقے کے جملے فعل ناقص کے جملے مانے جاتے ہیں۔ فعل ناقص کی چند اور مثالیں سمجھتے ہیں، جیسے رامو چور ہے، وہ ویسا ہی تھا، ہم خبردار ہیں، وہ زندہ دل ہے، لومڑی چالاک تھی۔ ان جملوں میں ہے، تھا، ہے، تھی، یہ افعال ناقصہ ہے، جن کی وجہ سے یہ جملے فعل ناقص کہلاتے ہیں۔ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے افعال کی جو اقسام ہیں وہ دیکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ متعلق فعل سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہاں ان کی 5 اقسام دی گئی ہے، فعل زمانی، فعل مکانی، فعل طوری، فعل سببی اور فعل مطابقت۔ فعل کی ان اقسام کو ہم ایک کے بعد ایک سمجھتے ہیں۔ فعل زمانی
जुमले में फेल के करने या होने का जमाना दिखाया गया हो तो इस फेल को फेल जमानी कहते हैं। सुबह का मंजर दिल को लुभाता है। हमारा मुल्क सन 1947 में आजाद हुआ। शाम होते ही सभी मजदूर घर चले आए। 4 दिन पहले ही से मौसम खराब हो चुका है। इन बयानात में काम के होने या करने का वक्त या जमाना दिखाया गया है, इसलिए कहा जाएगा कि यहाँ पर फेल की वो किस्म है जिसे हम फेल जमानी कहते हैं। चलते हैं अब फेल मकानी की तरफ। जुमले में फेल के करने या होने की जगह का इल्म जिन अल्फाज से होता हो उन्हें फेल मकानी कहते हैं। लड़के बाग में खेल रहे हैं। आकिल का घर मस्जिद के पड़ोस में है। लक्कड़हारा नदी के किनारे रहता था। बूढ़ी काकी को एक छप्पर के नीचे डाल दिया गया। इन चारों बयानात में लाल रंग में दिए गए अल्फाज जगह की निशानदेही कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन जुमलों में फेल मकानी की सूरत में आया है। फेल मकानी के बाद अब हम फेल तौरी को देखते हैं। जुमले में फेल के होने और करने के तरीके का इजहार करने वाले अल्फाज फेल तौरी कहलाते हैं। हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। राशिद ने बड़ी तेजी से रन बनाए। इसके बात करने का अंदाज बड़ा नर्म और नाजुक था। फारान बड़ी खुशदिली से अपने वालिदैन की खिदमत करता रहा। इन जुमलों में लाल रंग में दिए गए अल्फाज काम को किस तरीके से अंजाम दिया गया है इसकी वजाहत कर रहे हैं, इसलिए ये जुमले फेल तौरी की मिसालें हैं। फेल तौरी के बाद देखते हैं फेल सबबी। जुमले में फेल की वजह बताने वाले अल्फाज फेल सबबी कहलाते हैं। वो मारे शर्म के महफिल में न आया। रमेश फीस न भरने के सबब बाहर चला गया। वो अपनी बेटी को जहेज की लानत की वजह से ब्याह न सका। वो अपने हक से महरूम हो गया क्योंकि उसने रिश्वत न दी। इन जुमलों में काम के होने न होने का सबब लाल रंग के अल्फाज में दिया गया है। जब किसी जुमले में फेल के होने न होने का सबब बयान किया जाए तो वहाँ फेल सबबी पाया जाता है। अब चलते हैं मुताबिकत फेल की तरफ। फेल का फाइल की जिन्स व तादाद के मुताबिक इस्तेमाल होना मुताबिकत फेल कहलाता है। जैसे तादाद यानी वाहिद जमा। जब एक लड़की हो तो कहा जाता है लड़की आई, और जब जमा की सूरत हो तो कहा जाएगा लड़कियां आई। इसी तरीके से एक परिंदा हो तो कहा जाएगा परिंदा उड़ रहा है, और जब जमा की सूरत हो तो हम कहते हैं परिंदे उड़ रहे हैं। इसी तरीके से जिन्स का भी फेल पर असर होता है। लड़के स्कूल जा रहे हैं मुज़क्कर हो तो, अगर लड़कियां हैं तो हम कहेंगे लड़कियां स्कूल जा रही हैं। चलिए एक अच्छे कॉल के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना मुश्किल होता है। अल्लाह हाफिज।